اچھا جو غلام حسین صاحب واپس میں آتا ہوں آپ کے پاس، کیونکہ لاہور کے اندر اس وقت سیاست بڑی گرم ہے. ویسے تو پتا چلا ہے وہاں پہ اسموگ ہی اسموگ ہے، دھند ہی دھند ہے، دن کو بھی ڈرائیو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ میں خبر پڑھ رہا تھا کل ہم محترم احسن اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. احسن اقبال صاحب پہلے ناظرین یہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے منشور کی تیاری کے لیے پورٹل کا افتتاح کر دیا. عوام ماہرین تجاویز دیں، آئیڈیاز شیئر کریں، منشور میں شامل کریں گے. دنیا اخبار کے اندر ناظرین یہ خبر چھپی. احسن اقبال صاحب نے جب یہ پورٹل لانچ کیا کل تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. کیا فرمایا یہ بھی آپ کس نے؟ آج پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے ماہرین کو، پروفیشنلز کو اور بالخصوص اوورسیز پاکستانیز ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور میں اس کو حتمی شکل دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کو حتمی شکل دینے کے لیے پورٹل آج لانچ کیا ہے. اچھا جو غلام حسین صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں، تھوڑی بہت سیاست ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور جس انداز سے وہ ان کے لیے جو خاص طور پر اس وقت ماحول اچھا ہے، ہر چیز سموتھ ہے، ریڈ کارپٹ ان کو ویلکم مل رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. اور ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ بلے بلے ہے، کیا بات ہے. تو اس سب کے باوجود جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ آئیڈیاز دیتی ہیں. بنیادی طور پر ایک سیاسی جماعت ہی عوام کو بتاتی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمارا یہ منشور ہوگا، ہم یہ سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم آگے بات کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا تھا کہ یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہمارا منشور ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے یا کسی پوائنٹ کو بہتر کرنا ہے. وہ تو حال منشور ہی تیار کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، چکر کی ہے. مجھے کسی سے خبر ملی ہے لاہور سے کہ پی ایم ایل این والے تھوڑے سے گھبرائے ہیں آج کل. اس گھبراہٹ کی وجہ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی بتا دیں چوہے صاحب. دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جو 10 پوائنٹ دیے ہیں پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جن کا اعلان کیا ہے، تو وہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی کے طور پر انہوں نے اپنا ہوم ورک تیار کیا ہوا تھا پہلے ہی، اور اس کی بنیاد پر وہ فیلڈ میں آ گئے ہیں اور اس کا ان کو کافی کریڈٹ ملے گا بھی. اور ان کو کوئی چانس کہیں ملتا ہے حکومت بنانے اور چلانے کا تو اس کو یہ ہے بھی قابل عمل ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو نہیں ہو سکتی. اب آپ نے نواز لیگ کا، مسلم لیگ این کا جو ہے، ان کے 2-3 پرابلم ہو گئے. انہوں نے چک زیادہ بڑا مار لیا ہے، یعنی انہوں نے بہت زیادہ مور دین واٹ دے کین چیو، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، بالکل صحیح سمجھ آ رہی ہے. ہاں وہی. اچھا تو اب انہوں نے کہا ہم آ گئے، ہم چھا گئے، ہماری ساری دنیا ہماری طرف ہے، سر کھوتیدہ آیا گیا کچھ بھی نہیں. آ جا کے ایک فیصل صالحات اور ایک اس طرح کا بندہ، اور کبھی وہ آئی پی پی سے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہوا. ایم کے ایم والے بھی بھاگ گئے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. تیسرا بھی چوتھا بھی ساری جگہ یہ ہو رہا ہے. ایکچولی دیئر ایکٹ از ناٹ ٹوگیدر. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں انہوں نے، جو آپ اور خاور گورنمنٹ صاحب اور حسن ایوب صاحب جو موقف دیتے ہیں، وہ اب آپ نے باہر سے بھی امریکہ کے اخبار میں آ گیا جی نون لیگ آ رہی ہے پاور میں، اور اکانومسٹ جو ہے لنڈن کا اور ان کا انٹیلیجنس یونٹ، وہ جو پی ٹی آئی تو بڑھ گئی ہے، معاف کرنا، اور وہ نون لیگ جو ہے وہ حکومت بنائے گی. تو اب یہاں سے آگے بڑھ کے ادھر بھی بھائی میں کہتا ہوں یار جو مرضی کر لو، لیکن جڑے پاکستان دے 25 کروڑ عوام نے انہاں نال بھی تے جا کے گل کر لو، وہ تہاڈے گل ہی سنن نوں تیار نہیں. یو ہیو سٹارٹڈ لوزنگ فرام لاہور، ایلس ویئر تو جو ہوگا. تو ان کا برا حال ہے اور ابھی تک یہ سمجھ نہیں سک رہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، اور یہ کس برتے پر دے آر بینکنگ آن واٹ. ٹو آف یو شوڈ ایکسپلین ٹو دی پیپل آف پاکستان کہ نون لیگ کس بنیاد پر سمجھتی ہے. بالکل یہ حسن ایوب کی ملاقات آف لیٹ رہی ہے. 2-3 سوال لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ تاحیات قائد جو ہے پہلے سے تیاری میں تھے، ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی.
منشور کی تیاری کا معاملہ ہے جی تسی دسو لوگ کی دسو جی سانو وہ ہے انتخابی مہم ہے لوگ ختم کرنے نیڑے لگے ہوئے ہیں وہ ابھی سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے اتحاد بنانے ہیں وہ پتہ نہیں چل رہا یا صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی سوچ رہے ہیں دیکھیں گے کیا ہوگا جی پرابلم کیا ہے کہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کہاں پہ لیک کر رہی ہے نہیں کوئی ڈیسیژن میکنگ پیچھے نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے منشور کی جو تیاری ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں میرے خیال سے جو منشور کمیٹی ہے اس کی ذیلی کمیٹی کو میرے خیال سے 1 درجن سے زائد ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ ان کی ورکنگ چل رہی ہے بڑا وہ ہوم ورک کر کے آئیں گے جس طرح پہلے انہوں نے اورنج لائن کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ بنائیں گے تو پھر اس کے اوپر انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کیا تو مسلم لیگ نواز بڑا کمپریہنسو اپنا منشور مینیفیسٹو لے کر آئے گی اور مینیفیسٹو وہ لے کر آئے گی جو پریکٹیکلی جس کے اوپر وہ عمل بھی کر کے دکھائے گی اگر ان کو گورنمنٹ ملتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹکٹس کی جو تقسیم کے حوالے سے معاملات ہیں کچھ مسائل ان کو ہیں لیکن ان مسائل سے بھی یعنی امید ہے کہ 31 دسمبر یعنی آج سے 2 دن بعد یعنی تیسرے روز جو ہے وہ ان کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی جہاں تک بات ہے جی کہ مسلم لیگ نواز کس بنیاد کے اوپر عوام کے پاس جائے گی ووٹ لینے کے لیے تو وہ کم از کم جو ہے وہ وکٹم کارڈ پلے نہیں کرے گی وہ اپنی جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا جو ہے وہ ووٹ مانگے گی وکٹم کارڈ تو پی ٹی اے والے کر رہے ہیں نا کہ جی ہم سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں ہم لٹ گئے ہم پٹ گئے ہمیں مار دیا لیکن ایکچولی ٹوٹل جو ریٹن کمپلینٹس ملی ہیں ای سی پی کو پتا کتنی ہے پورے پاکستان سے جس میں خالی پی ٹی آئی نہیں ہے تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں ٹوٹل نمبر آف کمپلینٹس ہیں 47 کمپلینٹس آپ کی ہیں جو رجسٹر ہے ای سی پی میں اور آپ کہہ رہے ہیں جی پورے ملک میں ہمیں جو ہے نا کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے تھے تو یا تو پھر آپ نے خالی شور مچایا ہے آپ نے پریکٹیکلی جو آپ کو جو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا نہیں ہے جو آپ کا کرنے کا کام تھا وہ تو پیچھے رہ گئے نا پی ٹی آئی والے پیچھے رہ گئے اب پی ٹی آئی اس کو تو آپ مان رہے ہیں کہ پیچھے رہ گئی ہے پی ٹی آئی نہیں یعنی پی ٹی آئی الیکشن ہار جائے گی میں یہ آپ سے جاننے کی یہ کوشش کر رہا ہوں الیکشن کے میدان میں ہے نا ہاری تو نہیں ہے اعتراض میں جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت میں آ رہا ہوں جو صاحب آپ کے پاس یہ ہے کہ ابھی اب اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈ میں ہے باقی سیاسی جماعتیں بھی کافی حد تک لیڈ میں یہ تھوڑا سا پیچھے ہے اس کی تھوڑی وجہ بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کافی تجربہ کار سب سے زیادہ تجربہ کار ہے سب سے عمر سیدھا اب دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب لیں جو ہے کراچی میں شہباز شریف صاحب ان میں وہ دیکھیں محترم نواز شریف صاحب ہیں خواجہ آصف حسن اقبال صاحب خواجہ آصف صاحب دیکھیں سارے سیزن ہے مطلب 80 سے آنورڈ سارے سب کچھ دیکھا ہوا ہے جی سو مطلب ایک لوگوں کے اندر تاثر بن رہا ہے تو بس آپ کو پتا پالیٹکس کے اندر تاثر جو ہے تاثر ہمیشہ ان کا یہ بھی بنا ہوا ہے کہ وہ لاڈلے ہیں لیکن ایکچولی وہ لاڈلے تو ہیں نہیں سیریسلی میں بتا رہا ہوں لاڈلے تو وہ نہیں ہے کیوں ہاں لیکن اس کے باوجود نواز شریف کی حکومت میں بہت بھرپور طاقت سے آ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں الیکشن کا رزلٹ جب اگر 8 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ جو میرا دل کہتا ہے الیکشن ہوں گے تو 8 تاریخ کو بہت سے حلقوں میں ایون کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہوں گی تو جب یہ اس طرح ضبط ہو رہی ہوں گی تو پھر پتہ کیا کہیں گے ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ لاڈلے ہیں اور ان کو دھونس دھاندلی سے الیکشن جتا دیا گیا ہے تو جب یہ بات کریں گے تو پھر لوگوں کو جو ہے نا یہ اس کے لیے ماحول پہلے سے تیار کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف لاڈلے